بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جناب، قلعہ روہتاس کی جو نئی سیریز سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں آج ہم اپنی تیسری جگہ کو یہاں پہ کور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے طلاقی گیٹ۔ تو میرے پیچھے آپ کو طلاقی گیٹ کا اندرونی جو دروازہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے 3 جھرنے بھی۔ تو ابھی یہاں سے آپ کو ادھر لے کر چلوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے کہ اس کے بالا خانہ کی بناوٹ کس طرح کی تھی، اور کیسی ڈیزائننگ اس کے بالا خانہ کے جو کمرہ ہے اس میں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس دروازے کو طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام طلاقی گیٹ رکھ دیا گیا۔ تو بادشاہ ہی ہیں جناب، اور ان کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو طلاقی گیٹ خود کوئی اتنا بدصورت گیٹ نہیں ہے، یہ بھی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو ابھی چل کے جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بالا خانہ کی خوبصورتی کے انداز کیسے تھے۔ اور یہ جناب جو دروازہ ہے اس کی بھی ایک اپنی شخصیت تھی۔ تو چلیں اور دیکھتے ہیں کہ طلاقی گیٹ 2025 کے جو سال ہے اس میں کس طرح کا دکھتا ہے۔ تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہم بھی اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میرے پیچھے آپ کو یہ ایک بڑا گراؤنڈ جو نظر آ رہا ہے، یہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ آنا بہت ناممکن تھا، کیونکہ یہ جنگل تھا ان بڑے بڑے بیل والے کیکروں کا، جو کہ یہاں پہ چلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بندہ اس کے اندر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں جناب، اور آپ کو آج اس کا تھوڑا سا گراؤنڈ کا بھی وزٹ کرواؤں گا۔ تو چلیں اور آج کی جو فلم ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی جو قسط تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا یہاں تک جو لنگر خانے کی طرف سے اوپر سے بھی میں نے اس کو دکھایا اور لنگر خانہ بھی آپ کو دکھایا۔ تو آج جو ہے وہ طلاقی گیٹ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ میرے سامنے آپ کو طلاقی گیٹ نظر آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ جناب صفائی ستھرائی کا کام بھی جاری ہے۔ تو یہ جناب ان بڑے بڑے کیکروں کا جو جنگل ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، اور اس کو جڑ سے انہوں نے نکالنا شروع کیا ہوا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور جہاں پہ گھاس وغیرہ لگے گی اور خوبصورت یہاں پہ جگہ بنے گی۔ تو یہاں سے یہ ان ٹھیکیداروں کا جو سامان ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ تھوڑا بھی ہے، اور یہ ساتھ میں جناب ہل بھی پڑا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے یہ ٹریکٹر کی ٹاپ لنک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹاپ لنک میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ والی ٹاپ لنک ہے جو اس کے ساتھ لگتی ہے۔ تو یہاں سے آگے چل کے تو یہ طلاقی گیٹ کی طرف ابھی میں جا رہا ہوں۔ تو یہ جناب منظر دیکھیں خوبصورت، یہاں پہ صفائی ستھرائی کا بہترین نظام ہو رہا ہے، اور یہ جناب لکڑیوں کے ڈھیر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور انہی کے بیچ میں سے گزر کے ہم طلاقی گیٹ کی پاس پہنچتے ہیں۔ تو آج تھوڑا آپ کو خوبصورتی اس کی اور بھی نظر آئے گی طلاقی گیٹ کی۔ تو یہاں سے جناب بالکل سامنے اس جھاڑی کے پیچھے سے یہ طلاقی گیٹ کا ایک خوبصورت منظر آپ کے سامنے، اور سامنے اس کے 3 دریچے ہیں، ایک درمیان والا اور ایک اس سے کے دونوں سائیڈوں پہ۔ تو یہ خوبصورت یہاں پہ اس کی جیومیٹرک
ڈیزائننگ دیکھیں، درمیان والے جھرنے میں سے پیچھے والا جھرنا بھی بالکل برابر اس کے آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ خوبصورت منظر اس طلاقی گیٹ کا، اب پاس سے آپ کو دونوں جانب سے اس کو دکھاتے ہیں، پھر اس کا اندر کا منظر اور باہر کا۔ یہاں پہ پہنچ کے تو اس کے سامنے سے اگر آئیں تو بائیں ہاتھ پہ یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے بالا خانے کے لیے یہاں سے انٹرنس دی گئی، یہاں سے اس کی سیڑھیاں دی گئیں۔ یہ اس کے اندر جا کے تو پھر اوپر سیڑھیوں سے اس کے بالا خانے کی طرف جایا جا سکتا تھا۔ ابھی کیونکہ صفائی کا کام جاری ہے، تو امید ہے کہ جب یہ بالکل صفائی ہو جائے گی تو اس کی اور چیزیں بھی سامنے نظر آئیں گی۔ یہ پیچھے ایک پہرے دار کے بیٹھنے کے لیے ایک کوٹھڑی ہے، اور اس کو بھی بہت خوبصورت انداز میں یہاں پہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح آگے اگر چلتے جائیں تو یہ اس جھاڑی کے اندر بھی ایک دو کوٹھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ دیوار کے اوپر بھی خوبصورت منظر اس کے بنا ہوا ہے۔ یہ جناب جو اوپری دیوار ہے اس کے ساتھ یہ آپ کالا کالا دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نشان نیچے تک یہ آیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی دور میں کمرے اس فصیل میں بنے نہیں تھے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ ایک فوجی قلعہ تھا۔ تو جو بھی یہاں پہ آ کے رہتا تھا وہ خیموں میں ہی رہتا تھا۔ ابھی میں آپ کو اس کے بائیں ہاتھ والا منظر دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے بالا خانے کی طرف چلیں گے۔ پہلے نیچے سے اس کا نظارہ کریں گے۔ تو بائیں ہاتھ پہ بھی وہی سسٹم ہے اس کا جو دائیں طرف تھا، وہ بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں جا کے۔ تو یہاں سے ابھی سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ والی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے یہاں پہ، یہ میں آپ کو اس کا منظر دکھا دوں، اس کے بعد پھر اوپر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی، اور کتنے شاندار پتھر کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پہ لگائے گئے۔ یہ دیکھیں اب روشنی میں بالکل آپ کو صاف یہاں پہ نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے پتھر۔ تو اسی طرح اس طرف سے بھی یہ ایک کوٹھڑی ہے جس میں سے سیڑھیاں اس کے اوپر بالا خانے کی طرف جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اور خود بھی اس کا نظارہ کرتا ہوں۔ یہ جناب وہ کوٹھڑی، اور یہاں اس کے اندر سے گزر کے تو سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، اور یہ جگہ بھی پہلے ایسی تھی جس میں آنا بہت مشکل تھا، اور ڈیزائننگ بھی اس کی کمال دیکھیں دونوں طرف۔ اوپر اس کے ایک محراب بھی ہے چھوٹی سی، تو دوسری سائڈ سے اس کو آؤں گا تو پھر میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا۔ اسی طرح یہ دوسری طرف بھی اس کا یہ خوبصورت منظر چلا گیا ہے۔ ابھی میں طلاقی گیٹ کی طرف چلتا ہوں، اس کا تھوڑا سا آپ کو منظر دکھاتے ہیں اور پھر بالا خانہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی بھی یہ پھر بھی چلو ممکن ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسب معمول محمد اصغر مراد صاحب۔ تو پوچھتے ہیں جناب ان سے کہ پہلے جب آپ یہاں پہ 2-3 دفعہ آئے ہیں تو اس کی نسبت اور آج کی نسبت یہاں پہ کیا فرق محسوس کیا ہے؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری جگہ کیکر سے ڈھکی ہوئی تھی، یہاں بہت زیادہ گھاس وغیرہ کیکر بہت بڑے بڑے تھے، تو یہ جو رستہ تھا یہ ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا۔ تو اس راستے سے ہم ممکن جیسے تیسے کر کے ہم اوپر والا خانے کی طرف گئے تھے، اور وہ بھی ہمیں بہت مشکلوں سے اس کا راستہ ملا تھا اوپر جانے کا۔ لیکن اب جو صفائی وغیرہ ہوئی ہے
اس سے تو ہمیں وہاں سے اس جگہ سے ہی یہ جگہ اوپر جانے کی نظر آ گئی ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اور ابھی میں آپ کو یہاں سے طلاقی گیٹ کا ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے بالا خانے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جناب نظر ماریں اس کی، یہ بڑی ایک محراب ہے، ڈبل یہ محراب ہے، ایک اندر کی طرف ہے اور ایک باہر کی طرف، یہ سامنے۔ اور اس کے پتھراج بھی بالکل اسی طرح صحیح اور سالم اور بہترین انداز میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ پہلے ان پتھروں کی ڈیزائننگ چیک کریں یہ، اور اس کے بعد پھر اس کے ایک چھوٹے سے جو انٹرنس ہے اس کے اندر، یہاں سے یہ اس کا خوبصورت منظر اس کے جو انٹرنس ہے اس میں، کہ یہ اپنی انٹرنس کے اعتبار سے اتنا کھلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت شاندار عمارت ہے اس قلعے کی۔ اور یہ جناب اوپر سے اس کے غور سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے جو پتھر ہیں وہ آپس میں لگا کر اس کو یہاں پہ فکس کیا گیا، اور بڑے بڑے پتھروں کو کیسے یہاں پہ سیٹنگ دی گئی۔ اور اس بڑے گیٹ کے ساتھ ہی پیچھے کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بڑے گیٹ کو بند کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی اوپر، یہ سامنے اس کھڑکی کی خوبصورت ڈیزائننگ یہاں پہ کی گئی۔ اور وہی جو ایک خاص اور خوبصورت چیز یہاں پہ مجھے لگی کہ ایک چوکور نما ڈیزائننگ ہے خوبصورت، اور ایک گول پھول ہے۔ یہ قریب سے میں اس کو کرتا ہوں، پھر اس کا نظارہ کریں۔ یہ خوبصورت چوکور اور ایک گول پھول کا ڈیزائن، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہے۔ یہ درمیان والا جو چوکٹا ہے اس میں یہ دیکھیں، یہ واضح طور پر سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو سائیڈوں والے دونوں پھول تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو ایک اور خاص چیز جو ان بڑی بڑی محرابوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پتھر کی میخ جو کہ اوپر گاڑ کر اس کو مضبوطی سے کھڑا کیا گیا، اور 485-86 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ اپنی بے مثال مضبوطی سے یہاں پہ قائم ہے۔ تو اسی طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ اس کی دوسری سائڈ پہ بھی ہے، وہی دونوں طرف پھول ہے اور درمیان میں اللہ کا نام تھا، لیکن ادھر سے سارا مٹ چکا ہے۔ اور اس سائڈ پہ جو اوپر 3 جو لگے ہوئے ہیں، جو کھڑکی کے اوپر ڈیزائننگ ہے وہ اور طرح کی ہے، اور اس طرف کھڑکی کی ڈیزائننگ اور طرح کی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں سے اس کے باہر کی طرف کا منظر دکھاتا ہوں۔ تو باہر اگر آپ آئیں تو یہاں پہ چوکیدار کے بیٹھنے کی یہ ایک جگہ ہے خوبصورت، اور یہاں پہ پہرے دار بیٹھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ڈیزائننگ کا ایک خوبصورت سلسلہ یہاں سے جاری ہو جاتا ہے اس طرف۔ اور ساتھ ہی یہ خوبصورت برج کا جو یہ منظر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ اوپر تک جا کے تو اس کے یہ خوبصورت نظارے یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور اس بڑے جو گیٹ تھا اس کے اس سائڈ پہ جس طرح کی ایک تختی لگی ہوئی تھی، طلاقی جو لنگر خانی گیٹ اور شیشی گیٹ پہ جو تختی لگی ہوئی تھی، اسی طرح کی ایک تختی یہاں پہ بھی لگی تھی اس جگہ پہ، لیکن یہاں سے وہ گر گئی تھی، پھر اس کو یہاں سے نکال کے
تو میوزیم کے اندر لگا دیا گیا تھا۔ یہاں سے ایک خوبصورت منظر تلاکی گیٹ کا 2025 کا یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ لیں، اور یہ بلند و بالا دروازہ جس کو بادشاہ نے طلاق دے دی، یہ اتنی خوبصورت اس کو بنایا گیا کہ اوپر اس کے جو 3 جگہ ہیں پرنالہ کی طرح کی، ان کو بھی بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ سے یہاں پہ تعمیر کیا گیا۔ اتنے شاندار پتھر اس میں لگے ہیں جو ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے اور بھی کئی چیزیں تھیں جو مٹ چکی ہے، بالکل پھول بنے ہوئے تھے لیکن جو پتھروں کے پھول ہیں وہ ابھی اس پہ قائم ہیں۔ تو اس کا یہ جو بڑا راستہ ہے یہ بھی نیچے کھائی سے اوپر آ کے تو سیڑھیوں کے ذریعے ہی یہ راستہ بھی اوپر آتا تھا۔ اور بالکل جناب اس سائڈ سے میں آپ کو ایک اور اس کا خوبصورت منظر دکھاتا ہوں تلاکی گیٹ کا۔ وہ یہ جناب اس کا ایک برج کا اوپری منظر بھی دیکھیں، اور یہاں سے برج کا دوسرا منظر۔ یہ ہے جناب گردوارہ چوہا صاحب جو روہتاس فورٹ کے تلاکی گیٹ کے باہر واقع ہے نیچے۔ تو بہت ہی خوبصورت اس کا منظر ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ابھی بھی سکھ یاتری اس جگہ پہ آتے ہیں اپنی اس عبادت گاہ کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو موجود ہے گردوارہ میں جو تالاب، وہ بھی اپنی اصلی حالت میں ہے، اور گردوارہ مکمل اپنی اصلی حالت میں ہے، خوبصورتی میں بے مثال اور اپنی مضبوطی میں بے مثال۔ تو جناب انڈیا سے ہمارے ایک بزرگ ہیں جناب نومد لامبا صاحب، یہ خصوصی طور پر ان کے لیے یہ گردوارہ چوہا صاحب کی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس کا جو منظر ہے وہ اس طرح آئے گا۔ تو یہ جناب سامنے روہتاس فورٹ کا ایک بڑا تلاکی گیٹ، اور اس کے بالکل سامنے آپ کو یہ گردوارے کا خوبصورت منظر یہاں سے نظر آئے گا۔ ایک اور بار میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو پھر آپ کو یہ خوبصورت جناب منظر مل جائے گا۔ یہ دیکھیں، تو جناب نومد لامبا صاحب کے لیے یہ ایک خوبصورت سین تلاکی گیٹ کے اندر کا خوبصورت منظر میں نے آپ کو انٹرنس کا دکھایا، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پہ بڑی تختی لگی ہوئی تھی۔ ابھی اس کے بالا خانے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو جناب اس کا تعارف بھی کراؤں گا بالا خانہ کے اوپر پہنچ کے۔ تو یہ اس کا بالا خانہ، یہاں پہ یہ کیکر خوبصورت، اس کا یہ بالا خانہ انتہائی زبردست، کیسے اس کی گول محرابیں یہاں پہ بنائی گئیں۔ یہ دیکھیں گول پتھر بڑے بڑے لگا کر، تو یہ اوپر ایک محراب ہے اس کی چھوٹی سی، اس کو ہاتھ بھی بندہ لگا سکتا ہے، اور بڑی محفوظ جگہ ہے یہ، بارش آندھی طوفان میں، سردی گرمی میں بہترین جگہ۔ تو یہاں سے جناب اوپر اس کے بالا خانے کی طرف چلتے ہیں، اور خوبصورت منظر ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ دیکھیں کیسے جیومیٹریکل ڈیزائننگ میں اس تلاکی گیٹ کا یہ خوبصورت منظر یہاں پہ بنایا گیا۔ یہ دیکھیں
جو اس کے اسکوائر یعنی کہ مربع شکل میں اس کو یہ پتھر لگائے گئے. ماشاءاللہ زبردست، کیا کاریگری تھی اس جگہ کی. اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ایک محراب موجود ہے اور ایک محراب اس طرف بھی ہے. اور اب سیڑھیاں جو اس کی بنائی گئیں ان کی بناوٹ دیکھیں، کیا زبردست سیڑھیاں ہیں، جہاں سے جناب اوپر جا کے یہ بالکل سکون، آرام اور آسانی سے اس کے بالا خانہ کی طرف ہم سفر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی، اور اوپر اس کے بالا خانے کے چلتے ہیں. اور یہ جناب اوپر آ کے تو اوپر والی جو محراب ہے اس کا بھی خوبصورت یہ چوکور پتھروں کا منظر یہ سامنے آپ کو نظر آ سکتا ہے. بہترین یہ مہارت کے ساتھ. اور یہ اس کے سیڑھیوں کے اوپر سے اندر جانے کے لیے اب اس دروازے سے ہم اس کے بالا خانے کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کو اوپر کا نظارہ دکھاتے ہیں. یہاں پہ میں اس دروازے میں آیا ہوں. اب یہاں سے اس کے بائیں طرف کا خوبصورت منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جناب، یہ اس کے بالا خانہ کا خوبصورت منظر. یہ دروازہ ایک چھوٹا سا جس میں میں آسانی سے بغیر جھکے یہاں سے گزر گیا. اور یہ خوبصورت منظر اس کے بالا خانے کا، ماشاءاللہ کیا ہی زبردست منظر ہے. اور یہ چاروں طرف اس کے چھوٹی چھوٹی محرابیں ہیں، کھڑکی ٹائپ. ایک یہ محراب ہے یہاں پہ، دوسری محراب یہ ہے، اور تیسری محراب یہ والی ہے. ماشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست اندازے سے ان پتھروں کو یہاں پہ فٹ کیا گیا جو آج تک قائم ہے. اور اس کا جو چھت ہے اس پہ اس کا پلستر بھی اب تک یہاں پہ موجود ہے. یہ اس کا پہلا جھرنا یہ دیکھیں سامنے. اور اس کے بعد آگے درمیان والی جو بڑی گنبد ہے اس میں آئیں تو اس میں گولڈ ڈیزائننگ یہ پتھروں کی ملے گی. بڑے بڑے پتھروں کو آپس میں جڑ کر گولڈ ڈیزائننگ میں ان کو یہاں پہ لگایا گیا. اور اس میں بھی 4 محرابیں، دونوں طرف تینوں طرف محرابیں ہیں. ایک یہ بڑی محراب اوپر ہے، یہ ایک دوسری محراب ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دونوں طرف کھڑکیوں کے ڈیزائن یہ، اور اس کے بعد یہ اوپر بڑی محراب. اور بالکل اس کے بیچ میں سے آپ کو نیچے گرودوارا کا خوبصورت منظر نظر آئے گا. یہ دیکھیں جی، خوبصورت منظر گرودوارا کا. یہ ایک بار چیک کریں اور پھر اس کو آپ کو بالا خانہ کا باقی منظر بھی یہاں سے دکھاتا ہوں. ایک اس طرف بھی اس کی یہ محراب ہے اور یہاں سے ابھی باہر کی طرف چلتا ہوں. ایک خوبصورت ڈیزائننگ کا کمال. اور یہ پتھر کی سلیں بڑی بڑی یہاں پہ جو لگی ہے ان کو دیکھیں. اور یہ جناب اس کا بائیں ہاتھ کا جھرنا، یہاں سے باہر کا منظر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کے بعد یہ اس کا درمیان والا جھرنا جو دریچہ اس کو بولا جاتا ہے، یہ جناب اس سے ایسا منظر باہر نظر آئے گا. اس کے بعد اس کا جو تیسرا جھرنا ہے جو دریچہ، اس میں سے بھی یہ خوبصورت منظر یہاں سے نظر آئے گا. اور ابھی
باہر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے جناب اس خوبصورت دروازے کا یہ منظر، ادھر سے ٹائلیں لگی ہیں پتھر کی بڑی بڑی، اور یہاں سے باہر اس دروازے کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ دوسری سائڈ پہ آ کے تو یہ سیڑھیاں مین نیچے اسی طرح اتر کے تو دوسری سائڈ پہ اس کا رستہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو طلاقی گیٹ کا یہ خوبصورت منظر بھی پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کے بالا خانہ کی طرف چلتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اس کا تھوڑا منظر دکھاتے ہیں۔ ابھی اس کے بالا خانے سے مزید اس کے اوپر چھت پر چلتے ہیں، تو اس پر جانے کے لیے ہمیں دائیں طرف کا رستہ لینا پڑے گا، اور یہاں سے یہ سیڑھیاں جناب اس کے اوپر جو منزل ہے اس پہ آ جاتی ہے۔ یہ اس کے بالا خانہ کی چھت، اور اس کے ساتھ چھوٹا سا یہ برج ہے، مضبوطی میں بے مثال۔ اور یہاں سے یہ فصیل کے بڑے بڑے کنگرے، اور اس جگہ سے آپ طلاقی گیٹ کا سامنے کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کے چھت پہ چلتے ہیں مزید اور اوپر، اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ ایک خوبصورت محراب ادھر بنی ہے، اس محراب میں سے گزر کے تو ہم سیڑھیاں اوپر چڑھیں گے، اور ان سیڑھیوں سے اوپر آ کے ہم اس کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے۔ اور یہاں سے جناب آپ کو اس کا خوبصورت منظر اوپر کے جو کنگرے ہیں ان میں سے ایک کنگرے کا آپ کو کراتا ہوں۔ یہ دیکھیں کیسی خوبصورتی سے اس پتھر کی سل کو کاٹ کر تو بالکل گولائی اس طرح کی دی گئی، اس طرح کی شیپ میں گولائی دی گئی، یہاں پہ نشان لگا کے کہ یہ بالکل جھرنے کے ساتھ مکس ہو گئی۔ اور یہاں سے یہ تیل وغیرہ، گرم پانی اور یہ چیزیں پھینکنے کے لیے یہ استعمال ہوتی تھی جگہ۔ یہ دیکھیں نیچے کھڑا آدمی اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کی یہ دوسری جگہ اس سائڈ پہ بنی ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ آپ نظارہ کر لیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دوسری سائڈ، اور یہاں پہ شاہی جھنڈے لگانے کے لیے مخصوص جگہ بھی تھی، جو اب تو بالکل اس پہ ختم ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے، اور اسی طرح یہ تو یہ جناب اس کے بڑے بڑے کنگرے طلاقی گیٹ کے، اور اس کے بالا خانے کے چھت کے اوپر سے مزید انتہائی بلندی پر آنے کے لیے یہ خوبصورت رستہ تھا۔ اسی طرح کا بالکل اسی طرح کا رستہ اس کے دوسری جانب بھی یہاں پہ بنایا گیا، اس جگہ پہ یہ والا۔ تو بے فکر ہو کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور ان بڑے بڑے دروازوں کا جو وزٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو ادھر سے بھی یہ ایک خوبصورت منظر اس بڑے برج کا نیچے سے بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور جہاں سے ایک تاریخی منظر اس بڑے قلعے کا دیکھیں۔ یہ جگہ صاف ہوئی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی بار جب ہم یہاں پہ اپنے ولاگ کے لیے آئیں گے تو یہاں پہ خوبصورت پھول وغیرہ اور سبزہ بھی لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جس کو صاف ہونا بہت ضروری تھا، اس کی صفائی تو جو کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ابھی یہ
بہت ہی خوبصورت جگہ یہاں پہ بنے گی۔ تو چلتے ہیں جناب نیچے کی طرف دوبارہ، اور پھر آپ کو دوسری سائڈ سے ایک اور خوبصورت میں یہاں پہ آپ کو منظر دکھاتا چلوں۔ یہ پتھر کے اوپر جو نشانات لگائے گئے تھے، یہ دیکھیں، خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو جو تلاکی گیٹ کا خوبصورت منظر پسند آیا ہوگا۔ تو اس وقت میں اس کے بالا خانے میں موجود ہوں، تو خوبصورت یہاں پہ ہوا چل رہی ہے اور بہترین اس کا ماحول ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے طلاق دیے ہوئے اس دروازے کی خوبصورتی پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی آپ سے چوتھی ایپیسوڈ میں ملیں گے، تو تب تک کے لیے تلاکی گیٹ سے ہمیں اجازت دیں۔ قلعہ روہتاس، سٹی دینا، اور ملک پیارا ہمارا پاکستان۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔